السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى في مقام آخر: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال تعالى في موضع آخر: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 12 ذی القعدہ 1425 ہجری مطابق 24 دسمبر سن 2005 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں یا اجلاس عام میں جو مکتب صلاحیت الجالیات الجبیل دعوت سینٹر کی طرف سے اس وسیع و عریض جامع مسجد میں منعقد کیا گیا ہے، جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں عورت کا کردار. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہم سب کی نیتوں کو خالص بنائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا ساز دروں، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا ساز دروں. شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا، اسی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں. مکالمات فلاطون لکھ سکی لیکن مکالمات فلاطون لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون، اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج کافی عرصے کے بعد الجبیل دعوت سینٹر میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب آپ اور ہم سب کے عزیز ترین دعات اور مبلغین اور علماء کرام جو اس دعوت سینٹر سے وابستہ ہیں اور جو اراکین وابستہ ہیں اور شب و روز دعوت و تبلیغ میں مصروف ہیں، مثلا جناب مولانا مختار احمد صاحب مدنی، مولانا تمیم احمد صاحب مدنی، مولانا انصار زبیر احمد صاحب محمدی اور دیگر علماء کرام اور مشائخ، ان سب کی کرم فرمائیوں اور ان کی جد و جہد اور ان سب کی محنتوں کا یہ ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ اس اردو زبان کے جاننے والے اس مسجد کے اندر جمع ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام عالمی طور پر سن رہے ہیں. اس ایک روزہ عظیم الشان اجلاس کو اگر کانفرنس کا نام دے دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا. یہ ایک روزہ دینی اور دعوتی اور تبلیغی کانفرنس ہے جس کے اندر شہر کے مملکت سعودی عربیہ کے مختلف شہروں سے اور مختلف سینٹروں سے آئے ہوئے احباب موجود ہیں. قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات، اور آپ حضرات جمعہ کے بعد سے لے کر جو مسلسل یہاں بیٹھے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ کی یہ جمع غفیر اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی
اسلام کا مستقبل روشن ہے، اور انشاءاللہ اسلام اپنی روشنی سے کائنات کے ذرے ذرے کو، چپے چپے کو، گوشے گوشے کو ایک نہ ایک دن ضرور منور و مجلہ کر کے رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان جد و جہد اور ہماری ان کوششوں کو ہمارے میزان حسنات میں بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کا جو موضوع ہے اور آج کا جو عنوان ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اصلاح معاشرہ میں عورت کا کردار، تو معاف کیجیے گا تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بھائیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں اور اپنی تمام اسلامی ماں اور بہنوں سے بھی، کیونکہ آج کا موضوع بڑا ہی سنگین ہے اور اس وقت سماج اور سوسائٹی کا سلگتا ہوا موضوع، دین پسند حلقے بھی اور دنیا دار بھی اس موضوع کے اوپر مختلف مجلسیں منعقد کر کے اور گفت و شنید کر رہے ہیں، اور جس کے ظرف میں جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ رہا ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، اور جس کے برتن میں جو ہے وہ ٹپکا رہا ہے۔ اگر دنیا داروں کے ظرف میں، برتن میں دنیاوی ضابطے اصول اور دنیاوی حل مشکلات کے موجود ہیں تو وہ دنیاوی طور پر پیش کرتے ہیں، اور دینی حلقوں کے لوگ ان کے دامنوں میں اگر دین کی موتیاں ہیں تو دنیا کے سامنے دینی حلول پیش کرتے ہیں۔ المہم، آج کے اس اجتماع میں ہمیں یہ سمجھ کر اور طے کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کہ عورت کا اس دنیا، اس معاشرے اور اس سماج کی تعمیر و ترقی اور اس کے اصلاح اور درستی میں کیا کردار ہے، اور عورت اس دنیا میں کیا انقلاب برپا کر سکتی ہے، عورت کیا ہستی ہے، کیا ذات ہے، عورت کا وجود کیا مطلب ہے، اس کا کیوں عورت پیدا کی گئی، اس کی پیدائش کا اور اس کی تخلیق کو اللہ عز و جل نے جو ایک عظیم الشان نشانی قرار دیا ہے، سورج، چاند، یہ گردشیں لیل و نہار، یہ ہوائیں، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ فضائیں، یہ پہاڑیاں، یہ وادیاں، یہ عظیم الشان چٹان، اللہ عز و جل نے جہاں پر ان کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، مردوں کو نہیں بلکہ عورتوں کے لیے خصوصی طور پر رب ذوالجلال نے وَمِنْ آیَاتِهِ کا لفظ استعمال کر کے ان کے شرف اور ان کے عجیب و غریب خلقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عورت بھی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عورت بھی ہے، یہ کہہ کر عورت کے عجیب و غریب پیدائش کی طرف رب ذوالجلال نے اشارہ کیا ہے، اور آج اس مجلس میں ہم انشاءاللہ اس کا پتہ لگائیں گے کہ عورت کس انداز اور کس عجیب و غریب چیز سے اور کس انداز سے پیدا کی گئی ہے، اور کس انداز سے اس کے اندر رب ذوالجلال نے اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ میں اس موضوع کو چاہوں کہ عورت کا کردار کیا ہے معاشرے اور سماج بلکہ پوری دنیا کی اصلاح میں اور اس فساد کو بنانے میں، دو ٹوک میں کہہ کر اپنی بات ختم کر کے اور بیٹھ سکتا ہوں۔ دو لفظ ہیں بہت ہی مختصر، لیکن آپ کا دل نہیں بھرے گا، آپ کے جذبات سرد نہیں ہوں گے، آپ جو ارمان اور خواہشیں لے کر بیٹھے ہیں وہ ان ارمانوں کی تسلی نہیں ہو سکتی، اس لیے تھوڑا سا وقت میں لوں گا، تھوڑی تفصیل کے ساتھ، اجمال شارٹ کٹ میں نہ جاتے ہوئے قرآن و سنت کے دلائل سے مزین و آراستہ کر کے انشاءاللہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات رکھ رہا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے بھی اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی میں دست بستہ درخواست کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل و دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو میرے حوالے کر دو، تاکہ میں اس پہ کچھ تحریر کر سکوں، میں اس پہ کچھ ریکارڈ کر سکوں، تاکہ آپ یہاں سے اٹھیں تو یہ سوچیں کہ میں کچھ لے کر کے آج کے اس بزم سے لے کے آیا ہوں۔ آج دعویٰ سینٹر جبیل نے جو مجلس منعقد کی تھی، بہت ساری موتیوں میں، جہاں ڈاکٹر لقمان سلفی کی قیمتی باتیں، جہاں ڈاکٹر پروفیسر استاد سید طالب الرحمان کی قیمتی باتیں لے کر کے آئے ہیں، جہاں اس طالب علم حقیر کم علم کی بھی باتیں آپ لے کر کے جائیں اور اس کی خوشبو سے آپ کا مشام جاں اور مشام عمل معطر ہو اور آپ محسوس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ ابتدا میں ایک سوال ہے
اور وہ سوال یہ ہے کہ عورت کیا ہے، عورت کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ ہم نے عورت کے معنی اور مفہوم کو جب لغت کی جنگلوں میں ڈھونڈنا شروع کیا اور ڈکشنریوں کے اندر جب چھاننا شروع کیا عرب کی، تو ہمیں عورت ہی کے معنی میں نظر آئی، جس کو عرب کے لوگ العورہ کہتے ہیں۔ العورہ یہ جمع ہے عورات کی یا عورات کی، جس کو عربی میں کہتے ہیں الخلل فی صغر البلاد، یعنی او یخاف فیہ کل ممکن للصدق، یعنی عورت اس کو کہا جاتا ہے وہ خلل جو سرحدوں میں کسی ملک کی سرحد میں ہوتا ہے، جس سرحد سے دشمنوں کے گھس آنے کا ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا ہے۔ سرحدیں کمزور ہوں یا وہاں کوئی خلل ہو، شگاف ہو، جہاں سے دشمنوں کے گھسپیٹیوں کے گھس آنے کا خطرہ ہو، اس کو عربی میں عورت کہا جاتا ہے ڈکشنری کے حساب سے۔ اور کسی نے کہا کہ ہر وہ امر، عورت کہتے ہیں لغت اور ڈکشنری میں ہر اس امر کو، ہر اس معاملے کو جس سے شرم کیا جائے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ انسان کے ان اعضاء کو عورت کہا جاتا ہے جن کو شرم کی وجہ سے چھپایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی صاحب لغت نے یہ کہا کہ العوراء والعوار والعوار، اس کا معنی ہے العیب، یقال صلۃ ذات عوار، یعنی ایسا، یعنی ذات و عیب، یعنی ایسا سامان جس کے اندر عیب ہو، جس کو آدمی چھپاتا۔ اسی طرح العورہ کا معنی الخرق، اسی طرح الشق فی الثوب بھی ہوتا ہے، یعنی کپڑوں کے اندر پھٹن یا شگاف، اس کو بھی عورہ کہا جاتا ہے۔ یہ المنجد کے اندر یہ تمام سمانے جو ڈکشنری کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ تو عورت کا یہ لغوی اور ڈکشنری معنی ہے، جس کو من جملہ ہم یہ کہہ لیں کہ وہ شے یا وہ چیز جس کو چھپایا جائے یا جس کو عیب سمجھ کر کے اس کو ڈھانکا جائے، یا جیسے کپڑے کے اندر کوئی شگاف ہو، پھٹن ہو تو آدمی اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، ایسی چیز کو لغت اور ڈکشنری میں عورہ کہا جاتا ہے۔ ذرا ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور ہم شرعی طور پر عورت کا معنی ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ عورت کیا ہے، عورت کا مفہوم کیا ہے، عورت کا معنی کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے کلام سے ہم نے پوچھا تو اللہ کا کلام ہمیں بتلاتا ہے، اور قرآن کریم عورت کی کنہ اور اس کی ماہیت اور اس کی حقیقت کو اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں واضح کیا ہے۔ ذرا قرآن کا جواب سنو، قرآن کہتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی، اے میرے بندو، اللہ کی جہاں اور بہت ساری نشانیاں اور بہت ساری علامات ہیں جن سے تم اللہ کو پہچانتے ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہو، اللہ کو جانتے ہو، یہ ہوائیں، یہ دریاؤں کی سبو خرامیاں، یہ جو ہے وادیاں، یہ گھٹائیں، یہ پانی کا برسنا، یہ آسمان کی وسعتیں، یہ زمین کی پہنائیاں، یہ سمندر، یہ دیکھ کر تم اپنے خالق کو پہچانتے ہو، اپنے مالک کی جلالت اور اس کی عظمت کو پہچانتے ہو۔ یہ جو تمام نشانیاں ہیں، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی عورت بھی ہے، ایک نشانی وہ شے بھی ہے جس کو ہم نے پیدا کیا ہے لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری اپنی ذات سے پیدا کیا ہے، یعنی وہ تمہارے ہی جسم کا ایک حصہ تمہاری طرح ہم نے بنایا ہے، ازواجن، جو تمہاری بیویاں ہیں، تمہیں میں سے ہم نے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، یعنی وہ انسان ہے، وہ دو قدموں پر ایک حسین پیکر ہے، چلنے پھرنے والی وہ عورت، وہ تمہارے ہی انسانوں میں سے ایک انسان ہے جو تمہاری بیوی ہے، جو تمہاری زوجہ ہے۔ اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تاکہ تم اس سے راحت جاں حاصل کرو، اس سے تم اطمینان قلب حاصل کرو، اس سے تم سکون دل حاصل کرو۔ اور اے مردو، تمہارے اور اس عورت کے درمیان ہم نے ایک عجیب و غریب مودت اور شفقت اور محبت رکھی ہے کہ جب تم اس سے ملتے ہو تو تمہارا دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے، جب وہ تم سے قریب آتی ہے تو اس کی خوشبو سے تم مسحور ہو جاتے ہو۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی تعریف بیان فرمائی ہے، گویا عورت عروس کائنات کی مانگ کا سندل ہے، عورت یہ آنکھ کا کاجل ہے، عورت یہ ہونٹوں کی لالی ہے، عورت کا چہرہ، عورت یہ چہرے کا غازہ ہے، یہ پاؤں کی مہندی، اور یہ عورت دل کی ٹھنڈک ہے، عورت
در مکنون اور چھپا ہوا ہیرا ہے، یہ بوئے گل ہے، یہ آبگین ہے، یہ آبگین حیات ہے، یہ زندگی کا وہ نازک ترین شیشہ ہے، اللہ اکبر، یہ سکون دل ہے، یہ راحت جاں ہے، عورت حریم ناز کی کافوری شمع ہے، عورت خلوت کدے دل کی چاندنی ہے، یہی عورت کہیں انیس تنہائی ہے تو کہیں رفیق حیات بن کر کے سامنے آتی ہے، یہی عورت کہیں مودت و شفقت، مودت و رحمت ہے تو کہیں شفقت و پیار کا ساگر ہے، یہی عورت کبھی غمخوار حد بن کر کے آتی ہے تو کبھی غمخور ہو بھی ہوتی ہے۔ اس عورت کے بڑے فضائل، بڑے مقام، بڑے مراتب اور بڑے درجات اور بڑی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ یہ تخلیق کا دوسرا کمال ہے، یہی عورت ہے کہ دنیا اس کے وجود سے رنگین ہے، اگر وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر یہ عورت اس دنیا کے اندر نہ ہو تو اس دنیا کی رنگینیاں، اس دنیا کی یہ بھینی بھینی خوشبوئیں، یہ کلیاں، یہ مہکتے ہوئے باغات، یہ چاندنی، یہ رات، یہ تمام سب چیزیں انسان کے لیے بیکار ہیں۔ تو یہ عورت کے وجود سے یہ تمام دنیا شاداں اور فرح ہے۔ جنت بھی، سنو، دنیا تو دنیا ہے، جنت بھی اس عورت کے وجود سے نامکمل ہے اور دنیا بھی اس عورت کے وجود سے ناتمام ہے ہر جگہ۔ مگر اس زندہ جاوید حقیقت کو سمجھایا کس نے؟ عورت کو اتنا عظیم الشان مقام دیا کس نے؟ اس حقیقت کو لوگوں کے دماغوں میں بٹھایا کس نے؟ انسانیت کو عورت کا تعارف کروایا کس نے؟ اگر ہم دوسرے اقوام و ملل کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، خواہ وہ نصرانیت کی تاریخ ہو، خواہ وہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہو، خواہ وہ یونان کی تاریخ ہو، خواہ وہ ہندوستان کی تاریخ ہو، خواہ وہ جین مت ہو، خواہ وہ بدھ مت ہو، خواہ وہ ہندو ازم ہو، خواہ وہ مشنریاں ہوں، جس بھی قوم و ملل کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو عورت ایک ناگن، ایک بدترین مخلوق، ایک بچھو، ایک کریہ چیز، ایک نہایت ہی ناپسندیدہ چیز، دنیا کی بالکل بدترین چیز آپ کو ان تاریخوں میں نظر آئے گی، ان کی کتابوں میں، ان کے کلچر میں، ان کی تہذیب میں، یہ تمام سب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ میں کہتا ہوں عورت کے اس وجود کو اور اس حسین تخلیق کو، اللہ عز و جل کے اس کمال کو منوایا کس نے ہے کائنات کے اندر؟ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اگر عورت کی حقیقت کو کسی نے سمجھایا اور یا سمجھا ہے، اس کے کمالات اور عورت کے حسن و جمالیات اور اس کی طہارت و لطافت اور اس کی پاک دامنی کو اگر کسی نے مانا اور منوایا ہے تو کائنات میں کوئی اور مذہب نہیں، صرف ایک دھرم ہے اور وہ دھرم اللہ کا بھیجا ہوا اسلام ہے، جس نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا اور عورت کو وہ عالی مقام عطا فرمایا ہے۔ اور یہ اسلام دین فطرت ہے، اسی اسلام نے محسوس کیا ہے عورت کو اور عورت کو وہ عالی مقام عطا کیا ہے جو اس کے شان نشان تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ عورت جنت میں حضرت آدم کی رفیق حیات بنتی ہے تو ہم تاریخ کے پردوں میں دیکھتے ہیں کہ جوار بیت اللہ میں شیر خوار بچے اسماعیل کی ماں کی شکل میں، ہاجرہ کی شکل میں بیٹھی ہوئی اور اسے دودھ پلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہیں یہ عورت مریم بن کر اپنی عفت و دامنی کے پاک دامنی کے جھنڈے گاڑتی ہے تو کہیں یہی عورت خدیجۃ الکبریٰ بن کر داعی اعظم، ختم الرسل، امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا تحریک دعوت پر بغیر دلیل و ثبوت کے آمنا و صدقنا کہہ کر کے عرش سے اللہ کا سلام قبول کرتی ہے۔ یہی عورت ہے کہ عائشہ کی شکل میں صدیقہ کائنات بن کر ابھرتی ہے تو اس کی عفت و شرف کا اعلان ساتویں آسمان کے اوپر وہ مستوی رب اللہ عز و جل قرآن کریم میں 18 آیتیں نازل کر کے فرما کر کے اس کی عفت و پاک دامنی کی شہادت اور گواہی دیتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ۔ الغرض میرے عزیزو، عورت اس کائنات میں رب کا عطیہ ہے، اللہ کا گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے مردوں کے لیے ہدیہ ہے۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھیے آپ کے لیے یہ عورت گفٹ ہے۔ اللہ عز و جل نے عورت کی تخلیق اور اس کی پیدائش کو اپنی قدرت اور حکمت کی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو جنہیں جوان الکلم عطا فرمایا گیا تھا، ایک سفر میں اونٹ پر عورتیں بیٹھی ہوئی، ایک خودی خان نے جب اشعار پڑھنا شروع کیے، عربوں کا ایک مزاج تھا
کہ جب راتوں کو سفر کرتے تو سفر جلدی طے کرنے کے لیے اس میں اشعار پڑھے جاتے تھے جسے خودی خوان کہا جاتا تھا. جب وہ خودی پڑھتا تھا تو اونٹ اپنے پیروں کو تیز کر لیا کرتے تھے اور سفر جلدی طے ہوتا تھا. وہ خودی خوان جب خودی پڑھنے لگا اور اونٹ تیز رفتار سے چلنے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفقا بالقواریر، رفقا بالقواریر، اے لوگو ہمارے ساتھ آپ جینے ہیں، شیشوں سے بھی زیادہ نازک تر چیزیں ہمارے ان کجاؤں پہ بیٹھی ہوئی ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیویاں ہیں. رفقا بالقواریر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کلمہ، یہ لفظ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشے سے تعبیر کیا ہے عورت کو کہ جو اتنی نازک اور جس کی ساخت اور جس کی بناوٹ اتنی کمزور کہ ذرا سی چیز میں پگھل جائے اور ذرا سی دیر میں ٹوٹ جائے اور ذرا سی دیر میں نرم و نازک اور مزاجی کی طرف اللہ کے حبیب نے یہ جو ہے یہ اشارہ فرمایا ہے اور شیشوں سے تشبیہ دی ہے. اور میں کہتا ہوں کتنے احمق ہیں وہ لوگ اور کتنے پاگل ہیں وہ لوگ اور کتنے بودے اور کتنے بونے ہیں وہ لوگ جو عورت کی حقیقت سے ناواقف، جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ عورت اور مرد ایک ہی طرح کی مخلوق ہیں، اس لیے مرد و عورت میں مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، عورت کو آزاد ہونا چاہیے، خواتین کو آزاد ہونا چاہیے اور آزاد ہو کر کے معاشرے اور سماج کے اندر زندگی گزارنی چاہیے. کتنے پاگل ہیں یہ لوگ. میں کہتا ہوں کیا شمع محفل بننا، کیا لوگوں کی غیر مردوں کی باہوں میں باہیں ڈال کر کے نائٹ کلبوں کے اندر ڈینس کرنا، کیا پارٹیوں میں بے پردہ ہو کر کے غیر مردوں کے سامنے دل ربا انداز سے اور ناز و انداز سے اپنے حسن اور جمال کی نمائش کرنا، بازاروں میں عوریاں بے پردہ ہو کر کے ننگی پڈلیاں اور ننگے ٹخنے اور ننگی رانے اور ننگے سینے لے کر بازاروں کے اندر گھومنا، دفتری کاموں میں آفسوں میں پریشان حال اور پراگندہ دماغ آلود ہونا، فیکٹریوں اور کمپنیوں میں مردوں کے دوش بدوش کھڑے ہو کر کے مشینوں سے جوجھنا اور مشینوں سے کام کرنا، بلحوث اور ہوس پرست درندوں کی نظروں کا مقابلہ کرنا. کیا واقعی یہی سب عورت کے لیے عزت و شرف کی بات ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہی عورت کا مقام ہے؟ کیا یہی عورت کی عزت و شرف کی بات ہے؟ کیا اسی میں عورت کے لیے آزادی ہے؟ کہ یہی عورت کا اسٹیٹس ہے؟ کیا یہی مقام اور مرتبہ ہے عورت کا؟ میری بہنوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے معاملے میں آج دنیا چلا رہی ہے، آج تمہیں دعوت دے رہی ہے، تم کو دنیا تمہاری گھروں کی چہار دیواریوں سے باہر نکال کر مردوں کے شانہ بچانا، کولہو کے بیل کی طرح کمپنیوں فیکٹریوں میں جس طرح مرد بیچارہ کماتا ہے، محنت و مزدوری کرتا ہے، تمہیں گھروں سے گھسیٹ کر تمہاری کمائی کھانا چاہتا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور تم سے سوال کرتا ہوں، تم بتلاؤ کیا یہ سب چیزیں تمہیں پسند ہیں؟ کیا ایک مسلمان اور عزت دار خاتون کو یہ زیب دیتا ہے جس خاتون کو اسلام نے ملکہ بیت اور گھر کی رانی قرار دیا ہے، جس اسلام نے عورت کو قواریر قرار دیا ہے، شیشوں کے آبگینے قرار دیا ہے، جس کی نازکیت اور جس کی خلقت کی عجیب و غریب چیزوں عجبیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے؟ کیا وہ اسی لیے پیدا کی گئی ہے کہ لوگوں کی حوث کا نشانہ بنے؟ کیا اسی لیے پیدا کی گئی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ دست درازیاں کریں، اس کی ننگی پڈلیوں کو دیکھیں، اس کے کھلے ہوئے کمر کو دیکھیں، اس کے سینے ناپے جائیں، اس کی کمر کو باقاعدہ ناپ تول کیا جائے اور اس کے بازاروں میں اور ہوس پرست درندوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے اس کے حسن کی نمائش کی جائے؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج دنیا کے اندر یہ تمام سب چیزیں ہو رہی ہیں. پہلے مس ورلڈ کا انتخاب ہوتا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ پہلے حسین نوجوان لڑکیوں کا، بغیر شادی شدہ لڑکیوں کا جو ہے انتخاب ہوتا تھا، اور اب تو 10 بچوں کی ماؤں کا بھی انتخاب ہونا لگا. مسز ورلڈ کا انتخاب ہو رہا. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے ہمارے ہندوستان میں جو فقر و فاقے کی آخری دہلیز پر ہیں. اور بہرحال اور یہ خوشخبری کل مجھے کسی بھائی نے سنائی، کویت سے سنائی، کہا وہ خبیث النفس خنزیر کی اولاد مر گیا جس نے بابری مسجد کو توڑا تھا. ہم نے کہا اللہ، دنیا میں نے دیکھا تھا اس کی ناکوں میں دو پائپیں ٹھونسی گئی تھی، جہنم میں تو نہ جانے کیا کیا ٹھونسا گیا ہوگا. مر گیا کتا. اللہ اس کو اس طرح کی عذاب دے کہ فرعون کی لاش بھی اور شداد کی اور جو ہے ابو جہل ابو لہب کی لاشیں بھی
तरस खाएं उसको देख करके। जो लोग इस तरह से इस्लाम मर गया, मालूम है ना कौन सा खबीर, अल्लाह उसके आल औलाद को या तो हिदायत गारत करे, अल्लाह ताला बर्बाद करे, ऐसे मर जाएंगे। कहने का मतलब यह है मेरे भाइयों, मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, अर्ज ये कर रहा था, अब मिसेज इंडिया का इंतखाब हुआ। हाँ, 10-10 बच्चों की माएँ हैं, बकनी पिन्हाकर उनको मर्दों में डाला गया। हमने देखा, हमें दिखाया गया, मैंने देखो जरा ये मिसेज इंडिया का इंतखाब हो रहा, उसका बेटा भी कूद के स्टेज पर चढ़ गया। हमने कहा लो, अब आई हैं ये औरतें शमे खाना बनने के लिए, शमे महफिल बनने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह। अर्ज करने का मतलब यह है, हैवानियत और दरिंदगी, अस्तगफिरुल्लाह, उस चीज का तसव्वुर रब्बुल जलाल की कसम है, हमने बिल्लियों को भी देखा है, छोटी मोटी अल्लाह की एक बिल्ली मखलूक है, लेकिन वो भी जब अपना क़ज़ाए हाजत करना होती है तो किसी किनारे, किसी गोशे में पैरों से जमीन खोद कर और अपना जाके क़ज़ाए हाजत करती है। लेकिन आज दुनिया के अंदर ये मर्द इतना हवसपरस्त और इतना दरिंदा हो गया, और लोगों, औरत भी इस कदर बेआबरू हो गई। औज़ु बिल्लाह। और ये डिशेंटी ने, ये तमाम सब, ये जो आजकल मीडिया है, जिसको हम प्रिंट मीडिया कह लें या हम जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लें या इंटरनेट कह लें, इनमें जो कुछ भी फवाहिश और बेहयाइयां, शर्म आती है, कुत्ते और बिल्ली भी वो हरकतें नहीं करते जो इस दौर का इंसान कर रहा है, इस दौर का इंसान कर रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं, किस लिए कर रहा है मालूम है? इस पेट के लिए, वरना और कोई चीज नहीं है। इस पेट के लिए, इस जहन्नम को भरने के लिए औरत नंगी होती है, और ये फिल्में, ये तमाम सब चीजें जो कुछ किया जा रहा, ये सब दुनिया को हिलाकतों तबाही की तरफ ले जा, हिंदू भी, काफिर भी सब तड़प रहे हैं और इसके खिलाफ आवाजें भी उठा रहे हैं। और आपको पता है, कुछ दिनों पहले, अब तो हाथों में, मोबाइलों में कैमरे आ गए, और उस कैमरे के जरिए हवस परस्ती का किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर नंगा नाच नाचा गया, और उसके लिए अब सारे बेदार हो रहे हैं। अब क्या हो रहे हैं? हाँ, जब पानी सर से ऊंचा हो गया, अभी तो चलो मुल्क तरक्की कर रहा है, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ जा रही है, प्रिंट मीडिया यहाँ जा रही है, फलानी मीडिया यहाँ जा रही है, आगे बढ़ो, तरक्की करो। और जब घर की बेटी ही घर के सामने नंगी होने लगी, तब आंखें खुली, रे, अब तो घर की बेटियां भी जा रही हैं। अल्लाह अकबर, है कि नहीं है? और अब मुल्कों के अंदर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो मखलूत तालीम होती है लड़के और लड़कियों की, मर्द और औरतों की, अस्तगफिरुल्लाह, हमने वो इंटरव्यूज देखे, हमने वो इंटरव्यूज पढ़े अखबारों के जरिए भी, अस्तगफिरुल्लाह, जिसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी की औरत बाकायदे खुद लड़कियों को, अपने क्लास की लड़कियों को गैर मर्दों के हवाले करती हैं, यूनिवर्सिटी से भेजती हैं और उनको ज़िनाकारी की तरफ उभारती हैं। औज़ु बिल्लाह, इस तरह के हालात हो रहे हैं। कहाँ तहफ़्फ़ुज़ है, कहाँ अमन है, और कहाँ सुकून है, और किस तरह और इसको कहा जाता है, ये सकाफत है, ये फ़नून है, ये फ़नूनकारियाँ हैं, ये समाज और सोसाइटी की तरक्की है। इसको तरक्की नहीं, आदमी कुत्ते और बिल्ली से भी बदतर हो जाए, इसको तरक्की नहीं कहते हैं। मेरे अजीजों, ये हमारा समाज है जिसका आईना हम आपको दिखा रहे हैं। हम कितने बेहिस और कितने बेगैरत हो चुके हैं, और किस कदर हमारा जमीन मुर्दा होता जा रहा है, और गैर लोगों ने हमारी सकाफत और हमारी कल्चर और हमारे आंखों की हया को छीन लिया है। और जिस तरह वो खुद अल्लाह तबारक तआला ने जिन्हें कुरान में फरमाया कि ये मुशरिकीन, अल्लाह का कलाम कितना आली है, कितना अजीम है अल्लाह का कलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये मुशरिक जो होते हैं ये नजिस होते हैं, पलीद होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये भी इरशाद फरमाया उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये जो मुशरिक होता है, ये दुनिया की बदतरीन मखलूक होता है, दुनिया की बदतरीन मखलूक। कुत्ते, बिल्ली, खिंजीर भी मखलूक हैं, पैखाने में रहने वाला नन्हा मुन्ना कीड़ा भी मखलूक है, लेकिन मुशरिक उससे भी बदतर होता है। और आज हमारे सामने ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सामने है, हम देख रहे हैं अखबारात में और जराइद में और टेलीविजन और इन तमाम सब चीजों में, इन सबसे बदतर होते जा रहे हैं। ए दुनिया के लोगों, सिर्फ मुसलमान मर्द और सिर्फ मुसलमान औरत ही नहीं, हम पूरी दुनिया के लिए हैं। हमारा इस्लाम पूरी दुनिया के लिए पैगाम रहमत है, हमारा दीन पूरी दुनिया के लिए दीन रहमत है। आओ इस दीन रहमत की छांव में, इस दीन इस्लाम की छांव में, और इस दीन को पढ़ो और इस दीन को सोचो और इस दीन को देखो कि किस तरह तुम्हारे जाहिर और बातिन की तस्हीर और ये किस तरह उसकी पाकी बयान करता है। मेरे अजीजों, क्या इज्जत दी है इन्होंने औरत को,
اسلام کے دشمنوں نے عورت کو کیا مقام دیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک 10 روپے کی یا 2 روپے کا صابن بھی بغیر عورت کو ننگا کیے ہوئے نہیں بکتا ہے. عورت اس طرح سستی ہو چکی ہے، جب چاہو جہاں چاہو اس کے کپڑے پیسے پھینک کر اتار سکتے ہو. عورت اتنی ذلیل، ان کافروں مشرکوں کی نظروں میں انہوں نے عورت کو اتنا ذلیل کیا ہے. اور میری ماں اور بہنوں، یہ نتیجہ ہے ہماری تمہاری بے غیرتی کا اور بے حسی کا. پوری دنیا کی عورتوں کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو پوری دنیا کی عورتوں کے سامنے پیش کریں کہ تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے، تمہارا مقام کیا ہے اور تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے. یہی یہودی، یہی نصارہ ہیں، یہی ہندو مت ہے، یہی دیگر دھرم اور مذاہب کے لوگ ہیں. کیا بتلایا ہے انہوں نے اور کیا دیا ہے عورت کو انہوں نے؟ وقت نہیں، ورنہ ان کی پوری تفصیلات میں آپ کی خدمت میں رکھتا. اسلام سے پہلے دیگر قوموں کے یہاں عورت کی حیثیت کیا تھی؟ عورت کی حیثیت کیا تھی؟ ارے جانوروں سے بھی بدتر یہ خرید و فروخت مارکیٹ میں بٹھائی جاتی تھی. جس طرح آج عورت شکلوں پر یا گھروں میں یا کالجوں میں جمع کر کے باقاعدہ کالگرل کی شکل میں وہاں بلائی جاتی ہے. زمانہ ترقی کر گیا، وقت اور حالات بدل گئے، موبائل فون آ گئے، سب کے ہاتھوں میں ہے، بیٹھے کھڑے بات کرتے رہتے ہیں، کہاں جانا ہے، کہاں ملنا ہے، کہاں چلنا ہے، سب پتا ہے. آج کل یہ فیشن چلا. پہلے زمانے میں بازاروں میں عورتوں کو بٹھایا جاتا تھا اور ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور شادی بیاہ میں ان کو کوئی اختیار نہیں تھا. جہاں ماں باپ چاہتے، الاتے امور چاہتے، اسی کے گلے باندھ دیتے. ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ تمہاری شادی فلاں کے ساتھ ہو رہی ہے، تمہیں قبول ہے کہ نہیں قبول ہے. مردوں کو اختیار تھا، وہ جیسے چاہتے اس طرح ان کے ساتھ معاملات کرتے. عزت و شرف اور عورت کو زندہ درگور کر دینا یہ عزت و شرافت کی علامت سمجھی جاتی تھی. اللہ اکبر. اور رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. وہ قیامت کے دن ہوگا جب یہ دفن کی ہوئی زندہ لڑکیاں اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں یہاں دفن کیا گیا تھا. اور علامہ حالی نے کہا تھا کہ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر یعنی لڑکی، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. جس طرح سانپ اپنے بچوں کو جن کر خود ہی نگل لیتا ہے، ایسے ہی عورت بچی کو جن کے جا کے خود دفن کر دیا کرتی تھی. اور شوہر کے مرنے کے بعد آپ کو پتا ہے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اور جہاں بھی یہ ہندو مت ہیں، شوہر کے مرنے کے بعد ان کی اپنے کتابوں کے اندر دھرم میں لکھا ہے کہ عورت زندہ ستی ہوگی، یعنی شوہر چتا میں اس کو جلایا جائے گا تو عورت کو بھی اس کے ساتھ جلنا ہے. یہ ان کا دھرم ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ ادھرم لوگ سارے دھرم ادھرم کی باتیں کر لیں، لیکن جب ان کو مسلمانوں کی کوئی سمپت اور مسلمانوں کی کوئی جائیداد نظر آتی ہے تو ان ذلیلوں کو دھرم بڑا نظر آتا ہے، ان کو دین بڑا نظر آتا ہے، ان کو اپنا دھرم بڑا پیارا ہوتا ہے، ان کو رام بڑا دکھائی دیتا ہے. ہاں جب دھرم کی لیکن ایسے سب ہڑپ لے کر کے ان کو دھرم دکھائی نہیں دیتا. بیٹیاں ننگی ہو دھرم نہیں دکھائی دیتا، بہویں دنگی ہو دھرم دکھائی نہیں دیتا، فحاشی بے حیائی ہو دھرم دکھائی نہیں دیتا، سود رشوت چوری ڈکیتی کو دھرم دکھائی نہیں دیتا، ملک کے اندر کرپشن ملک کا برباد ہو دھرم اور مذہب دکھائی نہیں دیتا. لیکن جب مسلمانوں کی باری آتی ہے تو ان خبیث لوگوں کو دھرم دکھائی دیتا ہے جو ملک کے دشمن ہیں اور دیش کے غدار ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں یا تو ہدایت عطا فرمائے یا انہیں اس دنیا سے نیست و نابود فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، ابو داؤد کی روایت اور میری ماں اور بہنوں، تمہیں اسلام جیسی نعمت اللہ نے عطا کی ہے. اس اسلام پر تمہیں ناز ہونا تھا، تمہیں غرور کرنا تھا، تمہیں فخر کرنا تھا. جس اسلام نے تمہیں یہ مقام اور تمہیں یہ شرف عطا فرمایا ہے، قدم قدم پر تمہاری عزت اور تمہاری پاک دامنی اور تمہاری عفت کی حفاظت جس کے اندر موجود ہے. ارے میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا. چند سر پھرے مسلمان اگر بدماش نکل جائیں تو ہمارا دین اس سے نہیں بگڑتا ہے، نہ ہی ہمارے دین کے اوپر اسلام کے اوپر اس کی کسی ذاتی عمل کو اسلام سے ملایا جائے، ہرگز نہیں. اسلام ایک واضح طور پر تعلیم رکھتا ہے مردوں کے لیے عدل اور مساوات، عورت اور مرد کے اندر عدل اور مساوات اور برابری رکھتا ہے. البتہ چند مسلمان اگر بدکاریاں کرنے لگے، چند مسلمان عورتوں سے نازیبا سلوک کرنے لگے اور اپنی جہالت کی بنا پر وہ ان کے ساتھ حیوانیت اور بربریت سے پیش آئیں تو اسے اسلام کا نام نہیں دیا جا سکتا، نہ اسے اسلام کہا جا سکتا ہے. یہ اس کا اپنا ذاتی فعل اور اس کا ذاتی عمل ہوگا. تمہیں ہوش سے ناخن لینا تھا.
تمہیں سمجھنا چاہیے. ابو داؤد کی روایت ہے, سنو. ابو داؤد سنن نبی داؤد کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت سے پہلے زمانے جاہلیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان دیا ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر زمانے جاہلیت میں مر جایا کرتا تھا تو اس عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا. سال بھر کے لیے چھوٹی سی تنگ اور تاریک کوٹری میں اس عورت کو میلے کچیلے کپڑے پہنا کر داخل کر دیا جاتا تھا. بدترین کپڑے وہ عورت پہن لیتی تھی, اور سال گزرنے تک نہ وہ نہاتی تھی, نہ دھوتی تھی, نہ خوشبو کا استعمال کرتی تھی. اسی کوٹھری کے اندر وہ بند رہتی تھی. ایک سوراخ کے راستے سے اسے کھانا پیش کیا جاتا تھا. وہ عزت میں ہوتی تھی. یہ کب کی بات ہے؟ انہی عربوں میں, یہی عرب کی وہ سرزمین ہے جہاں آپ بیٹھ کر یہ باتیں سن رہے ہو. میں اس عرب کا نقشہ کھینچ رہا ہوں. میں اس ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دھرتی پر, عرب کی دھرتی پر جو ہوتا تھا وہ میں بات بتلا رہا ہوں. اس طرح عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا, اور جب سال گزر جاتا تھا تو اس عورت کو جہاں وہ رہتی تھی وہاں اس کے پاس کوئی چوپایا یا کوئی گدھا یا کوئی پرندہ اس کے پاس لے جایا جاتا تھا. تو وہ عورت اس پرندے یا اس گدھے یا اس چوپائے سے, چارپائے سے اپنی شرمگاہ کو رگڑتی تھی. استغفر اللہ, اس سے رگڑتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالت یہ ہوتی تھی کہ اس کے زہر سے, پوائزن سے وہ گدھا یا وہ پرندہ جو بھی چیز چھوایا جاتا تھا وہ مر جاتا تھا وہ جانور یا وہ پرندہ مر جاتا تھا. کیوں؟ اس کے جسم کے اندر سال بھر نہ کوئی نہائے نہ دھوئے نہ کچھ, کیا حال ہوتا. زہر کے اثرات پیدا ہو جاتے تھے جس سے جانوروں کو جب چھوایا جاتا تھا اس کی شرمگاہ کو تو وہ مر جایا کرتا تھا. اس کے بعد کوٹھری سے نکلتی, اس کے سر پر اونٹ کی میگنیوں کا ٹوکرا ہوتا تھا, اور وہ بستی کی طرف نکلتی تو دائیں بائیں آگے پیچھے وہ میگنیاں پھینکتی ہوئی نکلتی, جو اس بات کی علامت تھی کہ اب گندگی سے میں پاک و صاف ہو رہی. یہ حالت تھی اس عورت کی جو اس عرب کی سرزمین پر پیدا ہوتی تھی. اے میری ماؤں بہنوں, آج تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے. اسلام آیا, پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین رحمت لے کر کے آئے, اور مکے کی وادیوں سے توحید کا کلمہ بلند کیا. مدینے میں پہنچے, اللہ عورت کا مقام بتلایا, عورت کا مرتبہ بتلایا. تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں کتنی بڑی ذلت اور کتنی بڑی نقمت اور کتنی بڑی گندگی سے نکال کر ایک ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہارا تذکرہ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر کیا ہے, اور اللہ نے اپنی تمام تر مخلوقات میں سے تمہیں بھی ایک عظیم الشان مخلوق اور ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم مثال پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. میری بہنوں اور میری اسلامی ماؤں بہنوں, تمہاری عزت و آبرو کی ضمانت اسلام کے اندر ہے, اسلام کے نظام اور قانون میں ہے. آج حقوق نسواں یا آزادی نسواں یا مساوات مرد و زن کے نام پر تم کو جو گھروں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا عریانیت اور فحاشیت کی طرف بلایا جا رہا ہے, اس میں ان ہوس پرست مردوں, بھیڑیوں اور درندوں کی چالیں ہیں. یہ تمہیں اپنی ہوس اور اپنی شہوت کا شکار بنانا چاہتے ہیں. کلچر, فنون, آرٹ کے نام پر کالجوں اور اسکولوں میں نچاتے ہیں لڑکیوں کو. بولو نچاتے ہیں کہ نچاتے ہیں؟ یہاں ایمبیسی اسکول چلتے ہیں, کلچر اور فنون آرٹ کے نام پر پیش کیے جاتے ہیں, تبلا پیش کیا جاتا ہے, ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے, نچایا جاتا ہے تمہاری بیٹیوں کو, اور کہتے ہیں ہم ترقی کی راہ پہ جا رہے ہیں. ارے نچنے بنانے تھے, ایسے ہی طوائفیں بنانی تھی تو طوائفوں کے چکلے اور اڈے سے کم تھے جو اسکول اور کالجوں میں مسلمان ایسا اپنی بیٹیوں اور لڑکیوں کے ساتھ کرواتا ہے. یہ کون سی تعلیم ہے, یہ کون سا علم ہے, یہ کون سی شکشا ہے جو مسلمانوں کو اور یا دنیا والوں کو دی جا رہی ہے؟ مجھے بتلایا جائے. مسلمانوں, ہوش کے ناخون لو اور سمجھو, اور اسلام کی عظیم الشان دولت کو سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. اے عورتوں, اپنے گھروں کو قرار پکڑو, اپنے گھروں کی چہار دیواری میں رہو, وہیں تمہاری عزت ہے. اور جاہلیت کے زمانے کی طرح بے پردہ ہو کر گلی کوچو, بازاروں کی زینت نہ بنو,
मत निकलो वहां पर। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये इस्लाम की अल्लाह की तालीम है। अल्लाह ने औरत को बनाया है, उसे इज्जत दी है, उसे इज्जत कहाँ मिलेगी वो अल्लाह जानता है, इसलिए उसने औरतों को हुक्म दिया। आज औरतें भी बहुत शिकवा करती हैं और बहुत सारी औरतें इधर उधर जाके लप झप करके, कोई डॉक्टर बन गई, कोई इंजीनियर बन गई, कोई कुछ हो गई, कोई कहीं लव मैरिज कर लिया, कहीं किसी को फंसा लिया, कर लिया, तो आज दूसरी हमारी भोली भाली बहनों को और माओं को जा जाके उनके बीच में दर्द देती हैं। हम भी तो डॉक्टर हैं, हमें देखो कोई टेढ़ी नजर उठा के देखे, हालांकि पर्दे में न जाने क्या क्या हो रहा होगा, उस बेचारी को, औरतों को कुछ पता नहीं। अरे तुम्हारा बेपर्दा बेशरम होकर के गैर मर्दों से इस तरह बैठना, यही सबसे बड़ी बेहयाई है। तो तू कह रही है कि हम डॉक्टर हैं, हम फलाने हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, और बेपर्दा होकर के हंसना बोलना, इस तरह चलना, ये कौन गवारा कर सकता है? ये कोई औरत जो जिम्मेदार औरत हो, बाईमान हो, अल्लाह ताला की नेक बंदी हो, इसको गवारा नहीं कर सकती है। मेरे अजीजों, इस्लाम ने औरत को बड़ा मकाम दिया है, उसको एजाज़ो इकराम से नवाजा है, पस्ती से निकाल कर उसको बुलंदी अता कर दी है। मगर अफसोस आज हमारी माएँ और बहनें इन्हीं हुर्रियत और आजादी के नाम पर जा करके वो पार्लियामेंटों में, वो जाके रोडों पर मुजाहरे करती हैं, और अखबारों में देखते हो सीने खोल खोल के मुजाहरे करती हैं। बोलो करती है कि नहीं करती है? बोलो। हाँ, पुलिस के डंडे पड़ते हैं, उस पर भी पड़ती। ये औरत है, ये क्या है? ये नाटक है? ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद अल्लाह ताला जाहिलियत की तरफ भाग रही हैं। आज ये कहा जा रहा है कि इस्लाम ने औरत को चार दीवारी के अंदर बंद करके औरत की आजादी को छीन रखा है, बल्कि माशरे के एक अहम हिस्से को नाकारा बना दिया है। वाह, जब तुम्हें नहीं काम करने का शऊर आया, तुम फेल हो गए और तुम बुज़दिल नाकारे और खगड़े खुसरों की तरह उनकी जिंदगी तुमने बसर करना शुरू कर दी, तो अब बहनों का सहारा और औरतों के कंधों का सहारा मर्दों ने लेना शुरू कर दिया है कि अब आओ, अब दुनिया की ये दुनिया के मशाकिल हमसे हल नहीं हो पा रहे हैं, बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा, बेगम निकलो, अब तुम भी ड्यूटी करो हमारे साथ ड्यूटी करो, ओपन चलो, रोडों चलो, फैक्ट्रियों चलो, कंपनियों, हम तुम्हारी नौकरी वहां लगा देते हैं, वहां लगा देते। अरे वहां मर्द रहते हैं तो क्या हुआ, तुम अपना रहो ऐसी, हाँ रहो, कोई बात नहीं। इस तरह से मैं कहता हूं, जाहिल मत बनो। तुम्हारी समझ में अगर हकीकत ना आए तो मैं क्या करूं कि जवाहरात, जो लोग ये कहते हैं औरतों को बंद कर दिया गया, उनको बताओ कि जाहिलो, जवाहरात को, कीमती चीजों को, हीरे और मोतियों को रोडों पर लेकर नहीं चला करते। रोडों पर तुम्हारी जेब में 50-500 का नोट हो तो बड़ा संवार के सजा के बड़ा परस में छुपा करके लेके चलोगे कि नहीं चलोगे? है? तो ये जो इस्लाम ने औरत को पर्दे में रहने का और सजा के रखने का हुक्म दिया, इसीलिए दिया है, ये इस्लाम की नजर में बड़ी कीमती चीजें हैं, हीरे जवाहरात की तरह हैं, ये हमारे खानदान की इज्जत और आबरू हैं, ये हमारी नाक है, हमारी माए बहनें है कि नहीं है? हाँ, अल्लाह 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 अल्लाह। लेकिन नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम दूसरों की बहू बेटियों को अपनी नाक नहीं समझते, सिर्फ अपनी बहन बेटी को अपनी नाक समझते हो। एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, उसने कहा, अल्लाह के नबी, मुझे जिना करने की इजाजत दे दो, मैं जिना करना चाहता हूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा। सहाबा कराम दौड़ पड़े डांटने के लिए। आपने कहा, बैठो, खामोश रहो। नौजवान को आगे बुलाया, अपने करीब बिठाया, प्यार से, शफकत से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवान, तू जिना की इजाजत लेने के लिए आया है, मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू अपनी बहन के साथ जिना करेगा? उसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, ऐसे लोग नहीं चाहते कि उनकी बहनों के साथ कोई जिना करे, तू अपनी खाला के साथ जिना करेगा? उसने कहा, नहीं। कहा, ऐसे ही लोग भी नहीं चाहते कि उनकी खाला के साथ कोई जिना करे, तू अपनी फूफी के साथ जिना करेगा? कहा, नहीं। कहा, ऐसे ही लोग भी नहीं चाहते कि उनकी फूफी के साथ कोई जिना करे। जब तू अपने लिए जिना करना, अपने लिए फहाशी को, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी खाला, अपनी माँ के लिए फहाशी को गलत समझता है, तो फिर दूसरों की माँ बहन और बेटियों की तरफ गलत नजरें तुम क्यों उठा के देखते हो? वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, हाँ, क्यों उठा के देखते हो? और अगर तुम ये कहते हो कि मौलाना वो तो खुद ही ओपन होके चल रही है, तो सीटी मारने में क्या है, वो तो खुद ही नंगा होके चल रही है, हाँ, तो ये करने में क्या है? अरे वो भी किसी की बहन बेटी है, अगर तुम उसे चादर उठा के डाल दोगे, कल को हया और शर्म से उसका चेहरा, उसका सर झुक जाएगा। हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अभी वो बेहयाइयां नहीं आई हैं जो यूरोप और मगरिब के अंदर मौजूद हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्कों के अंदर वो कदीम जमाने की रिवायतें, अल्हम्दुलिल्लाह वो हया, वो शर्म हमारी माओ बहनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है।
بعض عورتیں ماڈل ہو چکی ہیں، ماڈرن، بعض سانڈ بن چکی ہیں، ان کی بات ہم نہیں کرتے، وہ سانڈوں کا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں، تو اب ان کی بات کیا کریں؟ ان کے ماں باپ خود ان کی حفاظت کریں، اور قوم کیا کرے گی اللہ ہی بہتر جانے۔ تو میرے ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن عموماً عام طور پر تقریباً 80 سے لے کر 85% ہماری مائیں بہنیں آج بھی شرم و حیا کی مثال ہیں، مشرق کی مثال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارے دنیا ترقی کر رہی ہے، فلانی چیز ادھر سے آ رہی ہے، ارے الیکٹرانک لے لیا تم نے، فلاں لے لیا، فلاں لے لیا، یورپ سے مغرب سے، اب ترقی کر رہے ہو تو آگے بڑھو، کوئی بات نہیں، یہ بھی چیز لے لو۔ میاں گند گلوز خنزیر بھی کھانے لگو پھر، کیونکہ یورپ امریکہ کے لوگ خنزیر کھاتے ہیں، کل کو یہ آئے گی تم خنزیر کھانے لگو گے، استغفر اللہ، نہیں، اچھی چیزیں لو، گندی چیزیں چھوڑ دو، گندی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ ہیرے موتیوں کو سنبھال کر کے معاشرے اور سماج کے اندر رکھو، اور ان کو قوم و ملت کی خدمت کے لیے تیار کرو۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان ہیروں کو قوم و ملت کے تاج بنانے کے لیے ان کو استعمال کرو۔ ان عورتوں کو بہترین تعلیم اور ان کی بہترین تربیت کرو۔ معاشرے کی اصلاح اسی شخص پر ممکن ہے۔ یہ ایک دوسرا سوال ہے کہ معاشرے میں عورت کا کردار کیا ہے اصلاح میں، یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلو انائن یترشح بما فیہ، برتن میں وہی ہوتا ہے جو ٹپکتا ہے۔ پہلے اس عورت کو درست کرو، پہلے ان عورتوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، یہ بہترین بیٹیاں بنیں، یہ بہترین ماں بنیں۔ اور کسی کہنے والے نے کسی زمانے میں کہا تھا، کہتے ہیں کہ شیکسپیئر کا قول ہے، پتہ نہیں کیسے اس پاگل نے یہ بات کہہ دی، لیکن جب پاگل کو یہ بات سوچ گئی تو ہم عقل مندوں کو تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس نے کہا تھا کہ تم مجھے بہترین مائیں دے دو، میں تمہیں بہترین شہری دوں گا، میں تمہیں بہترین شہری دوں گا۔ تو بہترین ماں بناؤ ان کو، یہ بہترین مائیں بنیں گی، تب یہ جا کر کے ہماری یہ اولاد اور ہماری یہ نسل بہترین ہو سکتی ہے۔ ان کی تعلیم کا بہترین انتظام کرو، ان کا تعلیم کا ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں، بنگلہ دیش کے مسلمانوں، افغانستان کے مسلمانوں، اے پوری دنیا کے ایسے مسلمانوں جہاں سیکولر کے نام پر جو ہے پگڈنڈیا گلی ڈنڈے کھیل رہے ہو، سنو، ان کی تعلیم کا بہترین انتظام کرو۔ مخلوط تعلیم، ملی جلی تعلیم کبھی فائدے مند ہو سکتی، اس سے سوائے زناکاری کے، سوائے فحاشی کے، سوائے بدماشی کے اور کوئی چیز اس کا ثمرہ، اس کا پھل اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ان کے لیے اپنے زکوٰۃ، اپنے صدقات کے پیسے خاص کر کے ان کے لیے بہترین ڈاکٹر، بہترین میڈیکل کالج بناؤ جس میں صرف لڑکیاں تعلیم حاصل کریں، بہترین دینی اسکول بناؤ جس میں بہترین ٹیچرز لڑکیاں ہوں جو لڑکیوں کو تربیت کریں، جس طرح مملکت سعودی عربیہ کے اندر بہترین عورت بھی ڈاکٹر بنتی ہے، مرد بھی ڈاکٹر انجینئر سب بنتے ہیں، لیکن یہاں مخلوط تعلیم کا تصور نہیں ہے۔ یہاں تو ہم ایمبیسی اسکولوں میں بھی اس کا انتظام نہیں کر پاتے ہیں، بے پردہ بے حیا لڑکیاں گھومتی ہیں۔ ہمارے خود ہمیں اس کی ضرور فکر ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہے نا؟ ہر باپ یہ اور ہر ماں یہ سوچتی ہے، نہ جانے ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے۔ ارے تمہیں یہ فکر نہیں ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کی آخرت کا کیا ہوگا؟ لوگوں، آخرت کی فکر کرو، آخرت جو ہمارے سامنے قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ تو پہلے ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کو اعلیٰ دینی تعلیم کی ضرورت ہے، انہیں بہترین ماں بنانے کی ضرورت ہے۔ جو بیٹیاں ہیں انہیں بہترین ماں بناؤ۔ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ اپنی غلامی کے لیے، اور غلام کو غلامی کے ہنر نہ آئے تو پھر اس کو غلام نہیں کہا جا سکتا ہے۔ غلام کو چاہیے کہ وہ بہترین غلام بنے، بہترین نوکری کا ڈھنگ معلوم ہو۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے بندگی کا شعور اور اس کا احساس آپ کو ہونا چاہیے۔ اللہ بندگی کیسے کرنی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کی بندگی سیکھو، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی اس کی بندگی کا سکھاؤ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین داعی ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس سماج کے دونوں جو حصے ہیں، مرد عورت، ایک بہترین داعی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ دین کا صحیح طور پر علم حاصل کر کے لوگوں کو تعلیم دیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آؤ، یہ عورت کیا انقلاب برپا کر سکتی ہے سماج میں، اور کیا اصلاح پیدا کر سکتی ہے؟ اگر اس پیرائے سے سوچنا ہے تو ذرا غور کرو، میں تمہیں کہاں لے کے چلوں، کہاں سے شروعات کروں میں؟ آؤ، موسم کے لحاظ سے، حج کے لحاظ سے ہم تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
کے پاس لے کے چلتے ہیں جن کی بیوی حضرت ہاجرہ ہیں. اللہ اللہ کیا کردار نبھایا ہے اس خاتون نے, کیا کردار ادا کیا ہے اس جنتی عورت نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تا قیامت اس کی ایک ایک روش کو آنے والے مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے. وہ خاتون حضرت ابراہیم علیہ السلام ننھے منھے بچے کو گود میں چھوڑ کر مکے کی ریگزار زمین پر, آپ کو قصہ معلوم ہے کہ وہاں چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہیں, گود میں بچہ ہے, ایک مشکیزہ پانی ہے, کھجور کی چند خوشے ہیں جو ان کے پاس ہیں. حضرت ابراہیم مکہ چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہیں کہ آخر اس لق و دق صحرا کے اندر, اس بے آب و گیا جہاں پانی نہیں, درخت نہیں, جہاں خطرہ ہے, ہمیشہ خطرہ ہے درندوں کا, ہمیشہ خطرہ ہے کیڑے مکوڑوں کا, موذی جانوروں کا, ہمیں اور اس ننھے منھے شیرخوار بچے کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت ابراہیم جواب نہیں دیتے. ایک دفعہ, دو دفعہ, تیسری دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہی حکم ہے, اللہ کا یہ حکم ہے, اس لیے ہم جا رہے ہیں چھوڑ کے. اس خاتون نے کیا کیا دیکھو, یہ عورت کا کردار ہے, یہ عورت کا کردار ہے. اور پھر اس عورت کی گود میں پلنے والے بچے کا بھی کردار ابھی دیکھنا ہے. تو دیکھنا اس عورت کا کردار کہ کہاں اگر اللہ کے سہارے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو تو اللہ مجھے ضائع کبھی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. آج کی عورت ہوتی تو آج فوری طور پر چیخ و پکار الگ اور طلاق اور نہ جانے کیا کیا فتنوں فساد کے چکر الگ. تو مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, ہمیں مارنا چاہتے ہو, ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے, ہم کورٹ کر لیں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, دنیا. لیکن نہیں, اللہ اکبر, اللہ کے سہارے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ برکتیں دی. آپ نے دیکھا کہ وہی ہاجرہ بچے کو وہاں چھوڑ کر, پیاس کی شدت, جب ایک دن آیا کہ پیاس کی شدت نے پریشان کیا. اور ذرا غور کرو میرے یارو, آج جو تم مکہ دیکھ رہے ہو نا, یہ مکہ وہ نہیں تھا, چاروں طرف پہاڑیاں. وہ رات بھی آئی ہوگی, تاریک رات. مائی ہاجرہ گود میں ننھے منھے بچے کو لے کر بیٹھی, وہ تاریک رات میں اللہ کو یاد کرتی رہی ہوگی. آخر ایک دن آیا, کھجور ختم ہو گئے, مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا, اب دودھ چھاتی سے بھی خشک ہو گیا. اللہ اکبر, دودھ چھاتی سے خشک ہو گیا. اب حالت یہ ہوئی کہ بچہ پیاس سے رو رہا ہے. کبھی صفا پہاڑی کی طرف جا رہی ہیں, کبھی مروہ کی طرف جا رہی ہیں. اس طرح اما ہاجرہ نے 7 چکر لگائے. تھوڑی دیر کے بعد بچے کی چیخنے کی آواز مدھم پڑی تو سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ ننھے منھے بچے کی جان اس کے جسم سے جدا ہو گئی ہو. دوڑی ہوئی آئی تو دیکھا, اللہ اکبر, بچے کے پیروں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے اور بچہ پیر پھیلا کر کچھ سکون سا محسوس کر رہا ہے. تری آئی ہوگی اسماعیل کے پیروں کے نیچے, تو جب پانی کی تراوٹ ملی ہوگی تو ابراہیم اسماعیل کو ضرور کچھ نہ کچھ سکون ملا ہوگا. دوڑی آئی, پانی کو اکٹھا کیا, زم زم کہتے ہوئے اللہ اللہ اس بچے کو گود میں لے کر اس کے حلق میں پانی اتارا اور اس طرح سے وہاں بیٹھ گئی. اب پانی کی خوشبو پھوٹی, چرندوں پرند آنے لگے, قبیلے آنے لگے, بستی آباد ہو گئی, شادی بھی کی. اور ایک دن وہ بھی آیا, اللہ اکبر, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. ایک ماں کا کردار دیکھو کہ وہاں اللہ کے بھروسے بیٹھ کر ایک بستی آباد ہوتی ہے. ابراہیم پرورش, اسماعیل پرورش پاتے ہیں. ابراہیم آتے ہیں اور ماں سے, اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ایک مہمان کے ہاں لے کے جانا ہے, بیٹے کو ذرا سجا دو, سنوار دو, آج اس کو ایک بڑے دربار مہمانداری کے لے کے جانا ہے. ماں نے بیٹے کے کاگل سنوارے, کاجل لگائے, ماں نے سجایا, سنوارا, باپ کی انگلی تھپائی اور ابراہیم نے اپنے دامنوں میں چھری اور رسی سنبھالی اور چپکے سے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, انگلی پکڑی اور مینا کی وادی کی طرف نکل گئے. اللہ اللہ, مینا کی وادی کی طرف نکلے. اور میرے عزیزوں, اس بیٹے کو کیا تعلیم دی تھی ماں نے اور کیا سکھایا تھا ماں نے, میں وہ نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور عورت کا وہ کردار رکھنا چاہتا ہوں کہ عورت کیا کر سکتی ہے, عورت کس طرح سماج اور سوسائٹی کو بنا سکتی ہے اور کس طرح عورت اس کے اندر انقلاب پیدا کر سکتی ہے. میری ماں بہنوں, عبرت کے موتیاں چنو اپنی اس اما ہاجرہ سے کہ اللہ اللہ, حضرت ابراہیم پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا ہے, انی ارا اذبحک فانظر ماذا ترى, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے چھری سے ذبح کر رہا ہوں. اور بعض روایتوں میں اس سے پہلے کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں. بعض روایتوں میں بھی بیان ہوا کہ شیطان آیا, شیطان نے اسماعیل سے کہا کہ اسماعیل جانتے ہو کہاں جا رہے ہو, تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا.
حضرت اسماعیل نے کہا پاگل ہو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ کہا نہیں، ان کے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسماعیل نے کہا اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، ایسے سینکڑوں اسماعیل کی جانیں قربان ہے رب کے حکم پر۔ اور پھر شیطان جب وہاں سے مردود ہوا، اما ہاجرہ کی خدمت میں آیا، کہاں بھیج دیا تم نے اپنے لاڈلے کو، جگر گوشے کو؟ ارے یہ باپ جلاد ہے، تمہیں یہاں صحرا میں چھوڑ کے گیا، آج چھری لے کر کے میدان میں گیا ہے تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اللہ اکبر، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے میدان میں گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے بھی جواب دیا، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ اللہ اکبر، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ شیطان جب مردود ہوا اس نے کہا اصل میں ابراہیم کو ان کے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تب حضرت ہاجرہ نے کہا ارے اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو ایک اسماعیل کا سینکڑوں اسماعیل اللہ کے نام پہ قربان ہے۔ یہ تھا وہ توکل علی اللہ، یہ تھا وہ منہج، یہ تھا وہ طریقہ جو ماں اپنے دودھ سے اپنے بیٹے کو پالتی تھی تو بیٹا بھی وہی جواب دیتا تھا۔ بالآخر نتیجہ کیا ہوا؟ کہا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کیا کہا؟ ابا افعل ما تؤمر، افعل بما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے کہتے ہیں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا، ارے رب کی طرف سے جو تمہیں حکم ملا ہے کیوں گزریے مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر، ارے میں نے تو 7-8 برس صبر کیے، تمہارے وجود کو نہیں دیکھا تھا میں نے، میری ماں نے صبر کی تھی، میری ماں کو چھوڑ کر کے اس لق و دق صحرا میں گئے تھے، جب میں نے وہاں صبر کیا، میں ایک صبر کرنے والی ماں کا بیٹا ہوں۔ آج اگر گردن دینے کی بات آتی ہے تو ابا حضور وہ گردن بھی حاضر ہے، لے لو۔ یہ تھا وہ درد، یہ تھی وہ تعلیم ایک صابرہ عورت تھی جس نے اپنے چھاتیوں سے دودھ کے راستے تھے اس بچے اسماعیل کی رگوں پہ میں ڈالا تھا۔ تب اس طرح کے لڑکے پیدا ہوئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تا قیامت ان کی اس قربانی کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا، ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے مالداروں کے لیے۔ قیامت تک یہ سنت جاری رہے گی، صفا مروہ کی وہ دوڑ جاری رہے گی جہاں اما ہاجرہ نے سبق، ایک عورت کا مقام بھی دیکھو کہ اللہ نے اسے یہ مقام دیا۔ اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، تم قرآن سے نمونے لینا چاہتے ہو، اے میری ماں اور بہنوں، تم سوچتی ہوں گی کہ ارے مسلمانوں نے ہمیں پیر کی جوتی سمجھا ہوا ہے، یا مسلم گھروں میں ہماری ساس یا ہمارا شوہر بیاہ کے لاتا ہے، ارے ہماری توہین کرتا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں تم تو وہ ہو کہ تمہارے پیٹ سے بڑے بڑے نبیوں اور رسولوں نے جنم لیا ہے، تمہاری گودوں میں یہ پلے ہیں۔ حضرت یہ تو ہاجرہ کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ، ام اسماعیل، ام موسیٰ کو دیکھو، یہ ام اسماعیل تھی، ام موسیٰ کو دیکھو، بچہ پیدا ہوا، ایک جوتشی نے فرعون سے آ کر کے کہا کہ جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا فرعون تیری موت کا پیغام لے کر کے آئے گا۔ فرعون نے کہا آج سے جو بچے پیدا ہوں ذبح کر لو۔ سارے شہر میں اعلان کر دیا گیا، بنی اسرائیل میں جو بھی بچے پیدا ہوتے ذبح کر دیے گئے۔ اسی ایام میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، ماں خوفزدہ ہوئی، ڈری اب بچے کو کیسے بچانا ہے، بچے کو کیسے بچانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تسلی کا جام دیا، فرشتہ بھیجا اور کہا جا کے ام موسیٰ سے کہہ دو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکم ملا اللہ تعالیٰ کا کہ بچے کو سجا کر سنوار کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک صندوق میں رکھ کر اسے دریائے دجلہ کے حوالے کر دو۔ اسے کس کے حوالے کر دو؟ اللہ اکبر۔ ایک ماں کا ایک امتحان، ننھا منھا بچہ، اسے دریائے دجلہ کے حوالے۔ لیکن قربان جاؤ ام موسیٰ پر، موسیٰ کی ماں پر کہ کتنا اللہ کے اوپر توکل رہا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ کی ماں، اسے تو بچہ بنا کر صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کرے گی، ارے جب میں تجھے اسے لوٹاؤں گا اسے نبی بنا کر کے لوٹاؤں گا، تو ڈال دے۔ موسیٰ نے بچے کو سجایا سنوارا، صندوق میں رکھا اور دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا۔ دریائے دجلہ میں وہ صندوق تیرتا ہوا جا رہا ہے، تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہاں تک آیا، دیکھا گیا اور ننھی منھی بہن کو بھی ماں نے بھیج دیا کہ جا پیچھے پیچھے ذرا دیکھ تیرا بھائی کہیں غرق تو نہیں ہو جا رہا ہے۔ ننھی منھی بہن بھی پیچھے پیچھے کنارے کنارے چھپ چھپا کر اپنے بھائی کے اس صندوق کو دیکھ رہی ہے۔ اور اس کو دیوانگی کہیں گے؟ میں کہتا ہوں آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے یہ پاگل پن ہے کہنے پر اس طرح کی باتیں، لیکن اس کو دیوانگی نہیں کہتے، اس کو اللہ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر صبر و رضا۔ اللہ اکبر۔ وہ کشتی گئی، فرعون اپنے دربار میں اپنے رانی کے پاس بالکنی میں بیٹھا دریائے دجلہ کا نظارہ کر رہا تھا۔ اچانک اس کے بیوی کی نظر پڑی صندوق پر، خوبصورت بچہ، اس کو قریب لایا گیا۔
بیوی نے کہا کیا خیال ہے اس بچے کو پال لیتے ہیں. کسی نے کہا بنی اسرائیل کا بچہ ہو سکتا ہے تمہیں قتل کرے گا. لیکن بیوی نے کہا نہیں ایسی بات نہیں, اس کو پال لیتے ہیں. بچے کو محل میں لایا گیا. اللہ اکبر, وہ جو فرعون کا دشمن بننے والا ہے, بچے کو محل میں لایا گیا. اب بچے کے سامنے دایا بلائی گئی, عورتیں چھاتی ڈال رہی ہیں منہ میں, لیکن بچہ دودھ پینا, بچے نے کسی کے منہ سے کسی کی چھاتی سے. اللہ اکبر. میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں, میرا خیال ہے ٹائم ختم ہو چکا ہے, اسی لیے مائک بھی بجھا دیا گیا ہے نہیں. اور ایک تو میرا ٹائم پورا انہوں نے لے لیا جناب عالی, اور اب کہہ رہے ہیں کہ بہت سے سامعین کو دور دراز جانا ہے. آپ حضرات کو دور دراز جانا ہے تو بند کر دیتا ہوں ہیں, اور مائک بھی خراب ہو گیا. اب ہمیں کھڑائی سے موقع پر کیا گیا کہ پورا ٹائم پہلے سے بھی لے لیا گیا, ادھر بھی لے لیا گیا. اب اخیر میں مجھے قربانی کا بکرا بنا کے پیش کیا گیا. بہرحال لیکن بہرحال بیٹھو 2 منٹ بس تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی بات مکمل کر دوں. اور وہ یہ ہے میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں, قرآن کا یہ نمونہ آپ دیکھو. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, انہوں نے عیسیٰ کی پرورش کی اور تربیت کی. اس کے بعد آپ اور آگے آؤ, خود صحابہ کرام کا, نبیوں کا آگے چھوڑ کر صحابہ کرام کا دیکھو. صحابہ کرام میں بھی ایک سے ایک نمونے ملیں گے, اور ہر جگہ آپ کو ماں وہ کردار نبھاتی ہوئی, عورت وہ کردار نبھاتی ہوئی نظر آئے گی جس نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی. تو معاشرے کا معاشرہ, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, آپ کو معلوم ہے واقعہ, کس نے تربیت کی تھی؟ ماں نے کہا تھا بیٹا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے, زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا. ڈاکو ملے, کہا بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 30 درہم ہیں. کہا کہاں ہے؟ کہا میرے پاس موجود ہے. کہا وہ ڈاکو بھی حیرت زدہ, 30 درہم یہ بچا رہا ہے, ارے آدمی اپنے مال کو چھپاتا ہے یہ بچہ. کہا تیرے پاس 30 درہم سے تجھے کہنے کی کیا ضرورت؟ کہا میری ماں نے چلتے وقت کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. اللہ اکبر. پورے ڈاکو کے ڈاکو سب مسلمان ہو گئے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, عورت وہ کردار ادا کر سکتی ہے معاشرے اور سماج میں جو مرد نہیں ادا کر سکتا. اور جو 2 ٹوک میں بات کہنا چاہ رہا تھا, وہ 2 ٹوک بات یہی تھی کہ میرے عزیزوں, میرے دوستوں, 99% اصلاح معاشرہ میں, 99% معاشرے کی اصلاح اور سماج کی اصلاح میں عورت اپنا کردار پیش کر سکتی ہے. 1% مرد ہوتا ہے جو اپنا کردار پیش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو کہ جس میں کہا, صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا ہے. پھر پوچھا کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا ہے. پھر پوچھا کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا ہے. پھر پوچھا کس کا ہے؟ کہا تیرے باپ کا ہے. 3 حصہ ماں کا ہے, عورت کا ہے. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 99% کردار عورت سماج اور سوسائٹی کے سدھارنے میں ادا کرتی ہے, 1% مرد ادا کر سکتا ہے. اور بھی میرے عزیزوں اس کی تفصیلات ہیں. بہرحال اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ انشاءاللہ تبارک تعالی زندگی رہی تو پھر اس موضوع کے اوپر اور اس کے علاوہ جو موضوعات ہیں انشاءاللہ, خاص طور سے اس موضوع کو مجھے دیا گیا تھا, لیکن بہرحال وقت کی قلت ہے, وقت کی کمی ہے, آپ حضرات کو دور دراز جانا ہے. میں اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صالح بیویاں عطا فرمائیں تاکہ ہماری اولاد صالح ہو, اور اللہ ہمیں نیک بیویاں نمازی سچی پکی عطا فرمائے تاکہ ہماری اولاد بھی صالح اور نیک ہو, ہمارا معاشرہ بھی, ہمارا ملک بھی صحیح ہو. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.